بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مجھے کیوں نکالا کے بعد پیش خدمت ہے اگر مجھے نکالا۔ گزشتہ روز وزیر اعظم عمران خان نے قوم سے خطاب میں ایک دلچسپ بات کہی۔ انہوں نے فرمایا کہ اگر مجھے گورنمنٹ سے نکالا گیا یا میں گورنمنٹ سے نکل گیا تو سڑکوں پر میں زیادہ خطرناک ثابت ہوں گا اور تمہارا پیچھا کروں گا، یہاں تک کہ تمہیں منہ چھپانے کے لیے بھی جگہ نہیں ملے گی، لوگ تمہیں پہچان چکے ہیں۔ اس فقرے پر اور اس اقتباس پر بہت سارے لوگ وہ تجزیے کر رہے ہیں کہ اس سے اشارہ کس کی طرف ہے۔ کچھ سادہ لوگ تو اس سے مراد اپوزیشن لے رہے ہیں اور وہ یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں یا باور کرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ خان صاحب دراصل جس طرح کہ وہ شروع سے کہہ رہے ہیں کہ نہیں چھوڑوں گا، NRO نہیں دوں گا، سب کو بند کر دوں گا اور ان سے قوم کا لوٹا ہوا پیسہ نکلوا کر رہوں گا، تو اسی ٹون میں انہوں نے اپوزیشن کو یہ جواب دیا ہے اور یہ پیغام دیا ہے کہ میرے ساتھ زیادہ زور آزمائی نہ کرو اور میرے ساتھ سینگ نہ پھنساؤ، اس لیے کہ اگر میں گورنمنٹ سے نکل گیا تو تمہارے لیے زیادہ خطرناک ہوں گا اور تمہارا پیچھا کروں گا اور دھرنے دوں گا اور احتجاج کروں گا اور تمہیں بھی آرام سے حکومت نہیں کرنے دوں گا۔ دوسرا تجزیہ کچھ لوگ یہ بھی پیش کر رہے ہیں کہ خان صاحب نے ایک سمت خاص میں تیر چلایا ہے اور ایک بے رنگ و بے نام خط اپنے محبوب کے نام لکھا ہے اور اپنے محبوب کو یہ پیغام پہنچایا ہے کہ اگر اس نے ہرجائی ہونے کا ثبوت دیا اور اگر اس نے بے وفائی کی اور اگر اس نے رقیب روسیہ کو اپنے منہ لگایا تو پھر یہ محبت اور یہ رومانس یہ انتقام میں بدل جائے گا اور اس رومانس کی جگہ ٹریجڈی وہ جگہ لے لے گی۔ گویا یہ پیغام پہنچایا ہے کہ میں پھر تمہارا تعاقب کروں گا اور تمہارا نقاب نوچنے کی کوشش کروں گا اور تمہاری اصلیت لوگوں کو دکھانے کی کوشش کروں گا۔ اس کا تجزیہ کچھ بھی ہو اور خان صاحب کا مطلب کچھ بھی ہو اور وہ کہنا کچھ بھی چاہتے ہوں اور کسی کو بھی وہ پیغام دینا چاہتے ہوں، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ پیغام جس کو بھی دینا چاہتے تھے اس کو پیغام مل گیا ہے، پہنچ گیا ہے۔ لیکن ایک بات تو اس سے یہ ثابت ہوتی ہے کہ خان صاحب کی فرسٹریشن وہ پیک پر ہے اور ان کی باڈی لینگویج اور ان کی گفتگو اور ان کے الفاظ اور ان کا پیرایا وہ یہ بتا رہا ہے کہ وہ بالکل ناکوں تک آ چکے ہیں اور ان کے لیے اب برداشت کرنا مزید وہ بس سے باہر ہو رہا ہے۔ گورننس ان سے ہو نہیں رہی اور مسائل ہیں کہ وہ قابو نہیں ہو رہے، حالات ہیں کہ سدھر نہیں رہے اور لوگ ہیں کہ وہ مطمئن نہیں ہو رہے اور ان کی پارٹی کے اندر سے بغاوت کی آوازیں آنی شروع ہو گئی ہیں اور لوگوں نے ان پر تنقید کرنی شروع کر دی ہے اور ان پر سوالات اٹھانے شروع کر دیے ہیں، جس کے نتیجے میں ان کے جو فرسٹریشن لیول ہے، ان کی جو مایوسی کا لیول ہے اور ان کی جو اکتاہٹ ہے اور ان کی جو اپنے آپ سے اور یا جو ان کی بے چینی ہے وہ ایک انتہا پر پہنچ گئی ہے۔ اور جب انسان ایسی انتہا پہ پہنچتا ہے تو پھر تب ہی وہ ایسی باتیں کرتا ہے جیسی باتیں خان صاحب نے کرنی شروع کر دیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ خان صاحب کا یہ زوم کہ میں سڑک پر آ جاؤں گا اور میں احتجاج کروں گا اور میں تمہارا پیچھا نہیں چھوڑوں گا اور تمہیں بے نقاب کروں گا، تو اس کو بھی ذرا دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا خان صاحب کے پاس یہ اسٹرنتھ ہے کہ وہ اقتدار سے باہر آ کر اسٹریٹ پالیٹکس کر سکیں اور احتجاج کر سکیں اور ناطقہ بند کر سکیں اور حکومت کا جینا دوبھر کر سکیں اور پس چلمن قوتوں کو آشکار کر سکیں۔ تو نظر آتا ہے کہ یہ اسٹریٹ پاور اور یہ طاقت اور یہ قوت کبھی بھی خان صاحب کے پاس نہیں رہی۔ 126 دن کا جو دھرنا ہے جس کے بعد غلغلہ ہے، اس کی جو ساری کہانی ہے وہ تو سب کے سامنے ہے کہ جب وہ دھرنے کے لیے مارچ لاہور سے شروع ہوا تو گجرانوالہ تک پہنچتے پہنچتے اس کا فیول ختم ہو گیا تھا اور پھر خان صاحب نے اپنی اکیلی گاڑی میں اسلام آباد آ کر بریک لگائی تھی۔ تو یہ تو ان کی اسٹریٹ پاور کی کہانی ہے۔ اور پھر 126 دن تک جس طرح وہ دھرنا چلتا رہا اور جس طرح میڈیا نے اسے سپانسر کیا اور جس طرح پس چلمن قوتوں نے اس کے لیے غذا اور آکسیجن فراہم کی اور جس طرح اس کا ایک ماحول کریٹ کیا گیا اور سر شام ایک محفل سجا دی جاتی تھی اور رنگ و نور کی ایک برسات ہوتی تھی اور پھر اسلام آباد کے منچلے وہاں کا رخ کرتے تھے، ایک ماحول بنا کر لوگوں کو جمع کر کے ایک میلہ لگایا جاتا تھا، لیکن وہ ڈرامہ بھی زیادہ
عرصے تک نہیں چل سکا، اور پھر یہی خان صاحب اپنے ورکرز کو کوسنے بھی دیتے تھے اور برا بھلا بھی کہتے تھے، اور انہیں ڈانٹتے بھی تھے کہ تم سے چند سو لوگ بھی جمع نہیں ہوتے، اور اس میں بھی فرسٹریشن کی ایک انتہا تک پہنچ گئے تھے۔ لہٰذا اگر اب اقتدار میں کو انجوائے کرنے کے بعد اور لوگوں کی توقعات پر پورا نہ اترنے کے بعد اب جب یہ خان صاحب سڑکوں پہ جائیں گے تو کسی اور کا تو کیا تعاقب کریں گے، شاید ان کا کارکن ان کا تعاقب کرے اور یہ خود منہ چھپاتے پھریں۔ بہت شکریہ۔